بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا رکوع نمبر 4 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 7، اس کی تفسیر آج انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت مریم کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، خاص منتخب پیغمبروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے نبی، آپ کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کیجئے۔ انہو کان مخلصاً، وہ تھے سلیکٹڈ، اللہ کی طرف سے منتخب، اللہ نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ وکان رسولا نبیّا، اور وہ رسول تھے اور نبی تھے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے، جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو جدید، یعنی اس نبی کو کہتے ہیں جو جدید شریعت لے کر آئے۔ خواہ وہ شریعت جو جدید لے کر آئے ہیں وہ اس امت کے لحاظ سے ہو جس امت کی طرف بھیجا گیا، یا خود سے مستقل شریعت لے کر آئے ہوں۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جدید شریعت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ایک نئی شریعت لے کر آئے تھے، اس لیے وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ لیکن ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ نبی تھے، رسول کا اطلاق ان پہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ جدید شریعت لے کے نہیں آئے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جدید شریعت لے کر آئے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو رسول نہیں کہا گیا بلکہ نبی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ جدید شریعت نہیں تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام والی ہی شریعت تھی ان کی۔ تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سب موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کے پیروکار تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے کیونکہ وہ انجیل کی شکل میں ایک نئی شریعت لے کر آئے تھے، اور یعنی صاحب کتاب تھے باقاعدہ۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا ہے، جبکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت کو بیان کر رہے تھے، انہی کی شریعت کو پیش کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہی کو اسی کی تبلیغ کی انہوں نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے، وہاں جرہم قبیلہ جو جا کے آباد ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام ان کے لیے جدید نبی کی حیثیت سے وہاں پر تھے۔ یعنی ان کے لیے جو نیا قبیلہ وہاں جو آباد ہوا نا، جو پانی کے چشمہ دیکھ کر آباد ہو گیا تھا، یعنی جو قبیلہ، تو ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام جدید ہی شریعت لے کر آئے تھے، گو کہ وہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن وہ جو امت تھی نا، ان کے لحاظ سے اسماعیل علیہ السلام ہی ان کے لیے نبی تھے۔ یعنی گویا وہ ابراہیم علیہ السلام کا نمائندہ بن کے اس قوم میں نہیں گئے تھے، بلکہ مستقل نبی بن کے ان قوم کے پاس گئے تھے، اور اس قوم کے لیے وہ جدید ہی شریعت لے کر آئے تھے۔ تو اس لحاظ سے اسماعیل علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا ہے کہ ان کی شریعت بھی جدید تھی۔ کس کے؟ قوم کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے جدید شریعت تھی، یعنی مستقل نبی تھے ان کے لیے وہ۔ تو یہ ایک فرق کیا گیا ہے جو راجح قول معلوم ہوتا ہے، اس سے قرآن کی آیتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، آپ کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کیجئے، بے شک وہ اللہ کے منتخب نبی تھے، وَكَانَ رَسُولًا، اور صاحب شریعت تھے، نبیّا، اور پیغمبر تو تھے ہی وہ، نبی تو تھے ہی وہ۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے موسیٰ کو پکارا کوہ طور کے دائیں کنارے سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے موسیٰ کو سرگوشی کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ اسلام میں دائیں طرف کی بڑی ویلیو ہے، جتنے بھی برکت کے واقعات ہوئے ہیں نا، اس میں دائیں طرف کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ صف جب قائم ہوتی ہے نمازوں کے لیے، تو اس میں جو صف میں جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہوتے ہیں نا امام کے، ان پر اللہ کی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے صف میں دونوں طرف کا فاصلہ اگر برابر ہو تو پھر نئے آنے والے مقتدی کو چاہیے کہ وہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہو، تو رائٹ سائڈ کو ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ بالوں میں جب آپ کنگھی کرتے تو دائیں طرف کو، جو سیدھے ہاتھ والے بال ہیں ان کی پہلے کنگھی کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لباس پہنتے تو سیدھی طرف سے شروع کرتے، تو اس کو بہت زیادہ ویلیو دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کوہ طور میں،
تو موسیٰ علیہ السلام کی جو رائٹ جانب جو پہاڑ کا جو حصہ تھا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے موسیٰ کو قریب کیا سرگوشی کرتے ہوئے. سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ کان میں بات کرنا. تو یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی موسیٰ علیہ السلام کے کان میں بات نہیں کی تھی، یہ کنایہ ہے محبت سے، کہ جب آپ کسی کو اپنے کلام کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ نے اسے اپنا خاص محبوب بنا لیا، پھر آپ اسے راز کی باتیں کرتے ہیں، اور راز کی باتیں اکثر کان میں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا موسیٰ علیہ السلام سے جو تعلق ہے کہ تمام بنی نوع انسانوں میں جو اس وقت کے تھے ان میں موسیٰ کو سلیکٹ کر کے میں نے وحی کا وہ طریقہ اختیار کیا جو آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کے لیے اس طریقے کا اللہ نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ جب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے تو جبریل کے واسطے کو بھی اللہ نے ختم کر دیا. ڈائریکٹ اللہ اور موسیٰ، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ہوا ہے. تو اس بات کو بلاغت کے طور پہ جو بیان کیا گیا وہ اس انداز سے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کیا موسیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہوئے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور اپنی رحمت سے ہم نے موسیٰ کو ہبہ کر دیا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، موسیٰ کا بھائی ہارون کو ایز اے نبی. یعنی عمر میں تو ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، تو بڑا بھائی تو چھوٹے کو گفٹ نہیں ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا دست و بازو بنا دے، اس کو میرا معاون اور مددگار بنا دے. تو اللہ نے دعا قبول کی. سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، اے موسیٰ میں تیرے ہاتھوں کو مضبوط کروں گا، تیرے پہلو کو، تیرے بازوؤں کو مضبوط کر دوں گا تیرے بھائی کے ذریعے، اور تو مضبوط ہو جائے گا اپنے بھائی کے ذریعے. اور پھر فصیح و بلیغ بھی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دین کا جب ہم کام کریں تو ہم اکیلے ہوں، کسی کو معاون مددگار نہیں بناتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں حب جاہ ہوتی ہے، بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس سب لوگ میری ہی طرف آئیں اور مجھے کو عزت ملے. لیکن جو چاہتا ہے کہ دین کی تبلیغ ہو دنیا میں، وہ چاہتا ہے بھائی اگر یہ کام زیادہ افراد کے ذریعے ہو سکتا ہے تو میں اپنے کاموں کو ڈیوائیڈ کروں، اکیلا میں نہ ہوں، تاکہ ساری واہ واہ میرے لیے نہ ہو بلکہ سب اس میں شریک ہوں. تو نبوت سے بڑا عہدہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ عہدہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی تو چاہ سکتے تھے نا کہ اس عہدے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو تاکہ میں اکلوتا پیغمبر ہوں. نا 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 نا، بلکہ پہلے موسیٰ نے دعا کی، درخواست کی کہ اللہ ہارون کو بنا دے. یہ کیوں درخواست کی؟ یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عہدے کا طلب کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے جو عہدہ طلب کرتا ہو نا اس کو کبھی عہدہ نہ دو، اس لیے کہ وہ قوم کا خیر خواہ نہیں ہے، خاص طور پر دینی عہدے. اور جب اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ تو نے ہی جانا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اگلے درجے میں دعا مانگی کہ پھر میرے بھائی ہارون کو بھی اس نبوت میں شریک کر لے، یعنی ان کو بھی نبوت والا عہدہ مل جائے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عہدے کی طلب بھی اسلام میں بری چیز ہے، عہدے کی خواہش رکھنا، اور عہدے کی یہ کہنا کہ میں اکیلا ہی ہوں اس میں تاکہ سب میری ہی طرف آئیں اور میری ہی عزت ہو، اس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، یہ عدم شرکت بھی ایک بری سوچ ہے. ہاں بعض دفعہ عہدہ طلب کرنے میں اپنا فائدہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ قوم کا فائدہ مقصد ہوتا ہے، تو پھر وہاں عہدہ طلب کرنا جائز ہے. اور یہ دل کی حالت ہے، دل کی حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون عہدہ دنیا کے لیے طلب کر رہا ہے اور کون قوم کی خدمت کے لیے. تو نارملی جو عہدہ طلب کر رہا ہوتا ہے اکثر ان کے دلوں میں فساد ہی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی عہدہ طلب کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ دین کی تبلیغ اس عہدے سے. ان کو پتہ تھا کہ میں مصر میں جب تک مجھے یہ عہدہ نہیں ملے گا تو میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا، خدمت نہیں کر سکتا. تو یہ چاہت جو ہے نا اپنی بڑائی کے لیے، عہدے کی چاہت تاکہ میری واہ واہ ہو، یہ خطرناک چیز ہے. اور آج کل میجورٹی میں یہی برائی پائی جاتی ہے کہ ان کو ہر ایک کو عہدہ چاہیے، ہر ایک کو اپنی ٹانگ سب سے اوپر رکھنی ہے، میرا نام سب سے آگے ہو، اور اس میں دین مقصد نہیں ہوتا بلکہ مقصد اپنی واہ واہ ہوتی ہے. علماء نے اس کا ایک معیار بنایا ہے کہ آپ کو اگر دینی اعتبار سے کوئی عہدہ ملا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کو اگر یہ عہدہ مل جائے تو مجھ سے زیادہ دین کا کام کر سکتا ہے، تو کیا آپ اپنا عہدہ اس کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ میں اخلاص ہے، اگر نہیں ہوتے اس کا مطلب آپ عہدے کے طلبگار ہیں، آپ کا مقصد دین نہیں ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ کہتے ہیں کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کیجیے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ،
بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وکان رسولا نبیا، اور وہ بھی رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ رسول کیوں؟ صاحب شریعت، نئی شریعت لے کر آئے تھے جرہم قبیلے کی طرف، یعنی ان کے لیے تو وہ نئی شریعت ہی تھی، تو ان کے حساب سے وہ رسول ہی تھے اسماعیل علیہ السلام، باقی تھی وہ وہی شریعت جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو قوم کے لحاظ سے وہ نئی شریعت ہی لے کر آئے تھے۔ اب یہاں کیا ہے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ صادق الوعد تھے، وعدے کے سچے تھے۔ ہر پیغمبر وعدے کا سچا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی جو مختلف صفات کو نمایاں کرتے ہیں تو یہ وہ صفات ہوتی ہیں جو ان پیغمبر میں اس پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے ممتاز کر رہی ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، ہم نے موسیٰ کو اپنے لیے خاص کیا اور قربناہ نجیہ، ان سے سرگوشی کی، تو ظاہر ہے اس صفت میں کوئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل، خاص دوست بنا لیا، تو اس صفت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی پیغمبر شریک نہیں ہے۔ تو ہر پیغمبر کو اللہ نے خاصیت دی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وعدے کی سچائی، یہ اس صفت میں آپ دوسرے پیغمبروں سے ممتاز تھے۔ وہ وعدے کی سچائی کیا تھی؟ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک وعدہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے فوراً وعدہ کر لیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا افعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے مجھے ذبح کرنے کا، آپ اس حکم کو پورا کریں، آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام نے ایک وعدہ کر لیا کہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا اور میں صبر کروں گا۔ عام وعدے بھی ہوتے ہیں کہ میں فلاں وقت میں آپ سے ملوں گا، میں آپ کو آپ کی دعوت کروں گا، یا یوں کروں گا یا یوں کروں گا، ایسے لوگ صبح شام وعدے کر رہے ہوتے ہیں، ان وعدوں کا پورا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا وعدہ پورا کرنا کہ جب آپ مجھے زمین پر لٹائیں گے ذبح کرنے کے لیے تو میں صبر کروں گا اللہ کے حکم پہ، میں واویلا نہیں کروں گا، ایسے وعدے کو کر لینا تو شاید آسان ہو، لیکن عین موقع پہ ایسے وعدے کو پورا کر لینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کو اپنا وعدہ یاد تھا کہ میں نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور اسماعیل علیہ السلام اس وعدے کو آپ نے پورا کر کے دکھایا۔ والد نے جب منی میں آپ کو لٹایا ذبح ہونے کے لیے تو آپ آرام سے لیٹ گئے، اور چھری جب گلے پہ رکھی ہے تو آپ نے کوئی اس میں مزاحمت نہیں کی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وعدے کو پورا کرنے کا جذبہ، تو ظاہر ہے یہ آزمائش اللہ نے اسماعیل علیہ السلام ہی کو اس آزمائش میں ڈالا، اس لیے اللہ نے آپ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا، وَكَانَ صَادِقَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدہ پورا کرنے میں سچے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے کم درجے کے جو وعدے ہوں گے ان کو کیسے اسماعیل علیہ السلام نے پورا کیا ہوگا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور آپ رسول بھی تھے اور نبی بھی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک ایسے تھے کہ رب ان سے راضی تھا۔ مرضی اس میں مفعول ہے، وہ جس سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ ان سے راضی تھا، ایسے کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ ان سے خوش تھا، اللہ کے پسندیدہ تھے۔ مرضیہ کا مطلب پسندیدہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی خاص صفت تھی کہ ان کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر بہت زیادہ تھی، اور اصلاح میں دو چیزیں، نماز کی عادت اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے مراد ہے صدقات و خیرات۔ تمام پیغمبروں نے اپنے اہل و عیال کو نماز اور صدقات و خیرات کا حکم دیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام اس وصف میں شاید دوسرے پیغمبروں سے کئی گنا زیادہ ممتاز تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس صفت کو بھی الگ سے بیان کیا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، آپ کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کریں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ادریس علیہ السلام سچے تھے اور پیغمبر تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ادریس کو بلند کیا، مکاناً علیہ، بہت بلند مرتبے تھے۔ ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا، اور ادریس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے، بلکہ نوح علیہ السلام سے بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے کے پیغمبر ہیں، تو اللہ نے آپ کو بھی بہت اونچا مقام عطا کیا۔
بعض حضرات نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمانوں پہ زندہ ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور دلیل میں یہ آیت دی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا، مکان سے مراد ہے کہ یعنی ان کا جو مکان ہے نا وہ بہت بلند ہے، لیکن یہ بات دلیل کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں، کوئی مستند صحابی کا قول نہیں جس میں آتا ہو کہ ادریس علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ تو مکان کا مطلب مرتبہ بھی آتا ہے، مکان صرف اس رہائش گاہ کو نہیں کہتے یا کوئی جو پلیس ہوتی ہے اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ مرتبے پر بہت زیادہ مکان کا اطلاق ہوا ہے۔ تو مکان علیہ کا مطلب بلند مرتبہ، کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ آسمانوں میں زندگی، یہ عام اصول کے خلاف ہے۔ تو عام اصول کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے مضبوط دلیل ہونی چاہیے، ورنہ نارملی جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو ایک وقت کے بعد ان کی موت واقع ہوتی ہے، وہ طبعی طریقے سے موت واقع ہوتی ہے، پھر وہ قبر میں دفن ہوتے ہیں۔ تو تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں چونکہ متواتر احادیث ہیں اور عقیدہ اجماعی ہے اور قرآن نے بھی بہت وضاحت سے بیان کیا، تو یہ خاصیت صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ آپ آسمانوں میں زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دنیا میں نازل ہوں گے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ کہتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں، کون؟ زکریا علیہ السلام، مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، یہ سارے پیغمبر جن کا اللہ نے تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ، اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، یہ پیغمبروں میں سے تھے سوائے حضرت مریم کے، باقی سب کیا تھے؟ پیغمبروں میں سے، کیونکہ حضرت مریم کے پیغمبر نہ ہونے کی دلیل بہت واضح ہے، اس لیے ان کو اس میں مستثنیٰ کریں گے۔ من ذریۃ آدم، اور یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، کیونکہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، تو باقی پیغمبر نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے ان کی اولادوں میں، اور ان میں سے بھی سب کی اولادوں میں نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے حام، سام اور یافس تھے، تو انہی کی آگے نسل چلی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا۔ تو نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے انہی کی اولادوں میں یہ باقی پیغمبر پیدا ہوئے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور پھر کچھ پیغمبر ایسے ہیں جو ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، اس میں حضرت مریم بھی آ گئیں۔ وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینا، جب عربی میں کہتے ہیں کھینچنے کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا مطلب ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں اور ان کی عقل درست نتیجے تک پہنچتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پر اللہ کا خصوصی انعام ہوتا ہے اور اللہ ان کو گویا زبردستی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جیسے نبوت ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کے اپنے عمل کا دخل نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملتی ہے۔ بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں نا، تو اپنا دخل نہیں ہوتا ان کی ذہانت میں، گاڈ گفٹڈ ہے ان کی ذہانت۔ بعضوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس صحت میں ان کی اپنی محنت نہیں ہوتی، گاڈ گفٹڈ ہے۔ تو اسی طرح کچھ اخروی نعمتیں بھی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، جن میں سے ایک اللہ کی محبت کا دل میں بہت زیادہ پیدا ہو جانا، یا اللہ کی طرف بہت زیادہ میلان۔ تبھی قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے ویسے ہی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف۔ تو یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا اپنے لیے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، یہ وہ لوگ تھے جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں، خروا سجدن، یہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے ایسے اوصاف، ان کو اللہ نے اپنی قوموں پہ سلیکٹ کیا اور ان پر انعام کیا، ان کو قوم کا مقتدا اور رہبر بنایا، کسی کو کوہ طور پہ لے جا کے ہم کلام ہوا، تو ان میں تو پھر تکبر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ان میں تکبر کے بجائے تواضع ہوتی ہے، اور اتنی تواضع تھی
کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی تو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں یہ گر پڑتے. خرو کا معنی ہوتا ہے گر جانا, یعنی بے ساختہ سجدوں میں گر پڑتے تھے اور روتے تھے اللہ کے سامنے. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ پیغمبروں کے بارے میں جو افراط اور تفریط ہے نا, تو اعتدال کا راستہ یہ ہے. تفریط کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنا. تو جو ملحد لوگ ہیں, بے دین لوگ ہیں, وہ پیغمبروں کی توہین کرتے ہیں, وہ پیغمبروں کو وہ مقام ہی نہیں دیتے جو جس کے وہ اہل ہیں, کیونکہ ان کی نظر میں صرف سائنسی ترقی اور مادی ترقی سب کچھ ہے. پیغمبر روحانی دعوت کو لے کر آتے ہیں, انسان کو انسان بناتے ہیں, تو ان کی نظر میں, لبرل طبقے کی نظر میں, انسان کو انسان بنانے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, حلال حرام کے حکام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بھی ایک بے اعتدالی ہے. دوسری بے اعتدالی مذہبی لوگوں میں کہ انہوں نے پیغمبروں کے مقامات کو پیغمبر کے درجے سے بلند کر دیا. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. آج بھی اہل اسلام میں ایسے بدعتی لوگ موجود ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر, مشکل کشا, عالم الغیب اور اس طرح کی مختار کل پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا. اور یہ بے اعتدالیاں رہی ہیں. تو اللہ نے پیغمبروں کا مقام واضح کیا کہ نہ تو وہ بے ادبی اور توہین کی جائے گی پیغمبروں کی جو ملحد لوگ کرتے ہیں. اللہ نے ان پیغمبروں کی تعریفیں کی, یہ سارے نیک لوگ تھے, صادق الوعد, وعدے کے سچے تھے, نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے, انعام یافتہ لوگ تھے, تبھی تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے. لیکن یہ معبود اللہ کو سمجھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دینی, بلکہ ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا ایسے مقام کے باوجود کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی تو اللہ کے سامنے سر رکھتے تھے اور روتے تھے خوف سے اللہ کے. تو تمہیں بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں تمہیں بھی رونا ہے. یہ بے اعتدالی ہے کہ تم نے انہی کو معبود بنا لیا, یہ بھی ایک بہت بڑی بے اعتدالی ہے. تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو وہ مرتبہ دیا جائے جس کے وہ اہل ہیں, اور دوسرا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو معبود نہ سمجھا جائے بلکہ پیغمبروں کو عابد سمجھا جائے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت گزار تھے, تو سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, مشکل کشا, حاجت روا وہ اللہ کی ذات ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس میں بہت سارے اسباق ہیں, کچھ اسباق تو میں تفسیر کے دوران بیان کر چکا ہوں, مختصراً کچھ پوائنٹ میں ابھی بھی بیان کرتا ہوں. پہلی بات, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا, مخلصاً سیلیکٹڈ تھے. تو اب پیغمبروں کا دروازہ تو بند ہو گیا, لیکن آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ دین کی خدمت کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے. اس لیے ہم نے اپنے بڑوں میں, بزرگوں میں ایک بات بہت دیکھی ہے, وہ اللہ سے یہ بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں دین کے کام کے لیے منتخب کر لے. اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ جملہ بہت زیادہ سنا ہے کہ دین کی خدمت کا مدار جو ہے قابلیت پر نہیں ہے بلکہ قبولیت پر ہے. بہت سے طلبہ ہم نے دینی مدرسوں میں دیکھیں, بڑے قابل ہوتے ہیں, ہر امتحان میں 100 نمبر, مگر دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہوتی ان سے. وہ ایسے غائب ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, کوئی کسی کاروبار میں لگ جاتا ہے, کوئی کسی کاروبار میں لگ جاتا ہے, کوئی دین کا بڑا کام نہیں کر رہے ہوتے. بعض ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ نمبر نہیں آ رہے ان کے, بہت زیادہ ذہین نہیں ہے, لیکن جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو دین کا اتنا کام اللہ ان سے لیتا ہے کہ وہ ایک سوسائٹی میں کسی نہ کسی نوعیت کا ایک انقلاب برپا کر کے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ تبلیغ میں ایک لفظ سنا ہوگا نا کہ اللہ سے اتنا مانگو کہ اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروا لو, یعنی اللہ سے اتنا مانگو کہ اللہ آپ کو قبول کر لے دین کی خدمت کے لیے. تو دین کی خدمت کے لیے سلیکٹ کر لینا اللہ کا کسی کو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اپنے لیے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے, اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے, اللہ میری اولادوں کو تو قوم کی خدمت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ تو منتخب کر لے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوتی ہے. تبھی سورہ طٰہٰ میں ہے نا, یا موسیٰ, سورہ اعراف میں, یا موسیٰ انی اصطفیتک للناس, اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں کے لیے منتخب کر لیا. کیا مطلب؟ تو لوگوں میں میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اس سے ہمیں پتہ چلا دائیں طرف کی ویلیو, اہمیت کا پتہ چلا, کوہ طور اس کی فضیلت کا پتہ چلا, مقدس پہاڑ ہے. جب کوئی مصر جائے تو کوہ طور کی زیارت کرنی چاہیے, برکتوں کی جگہ ہے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اللہ نے موسیٰ کو قریب کیا سرگوشی کرتے ہوئے. اب ظاہر ہے یہ فضیلت تو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی, لیکن اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور اللہ سے راز و نیاز کرنا, یہ الگ سے اسلام میں اس کی فضیلت ہے. تو اب ہمیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ کوہ طور پہ بلا کے ہم سے کلام کرے گا,
وہ تو فضیلت حضرت موسیٰ کے حصے میں آنی تھی، آ گئی، لیکن ہمیں فضیلت مل سکتی ہے کہ ہم رات کی تنہائی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے ہم اٹھیں اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہ معاف کروں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے تو میں اس کو روزی دوں۔ تو یہ رات کا آخری حصہ یا تنہائی میں اللہ کو پکارنا، یاد کرنا، اس سے یعنی اس کی فضیلت بہرحال اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو راز و نیاز بھی پسند ہے۔ تیسری نقطے کی بات وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اگر آپ کوئی اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے معاونین کا انتظام، اچھے لوگوں کا انتظام، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے معاونت کے طور پر ان کے بھائی ہارون کو منتخب کیا جو بڑے مخلص تھے۔ تو آپ جب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں مخلص ساتھی آپ کو مل جائیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ آپ اپنے مخلص ساتھیوں کو تمام تر اسباب اور وسائل پر ترجیح دیں۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو دیگر اسباب اور وسائل ہیں نا ان کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے قریبی لوگ جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے رہے، جو آپ کے ویژن میں آپ کے شریک ہیں اور آپ کے ساتھ مخلص بھی ہیں، ان کی ویلیو نہیں ہوتی آپ کی نظر میں، ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اچھے ساتھیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے بڑوں میں یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم اپنے آپ کو ہم ان سے محروم نہ ہونے دیں، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو آج انسانوں کی ویلیو کم ہے اور جو مادی اسباب ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو اسلام میں انسان کی ویلیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے مخلص ساتھی نہ ملے ہوتے تو اسباب کی دنیا میں آپ کیسے اتنا بڑا ویژن لے کے چلتے اور 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا کر دیتے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل جیسے نالائق ملے تبھی وہ زندگی میں اپنا مشن پورا نہ کر سکے، اور جتنا مشن پورا بھی کیا تو وہ ہارون علیہ السلام کی وجہ سے کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلص ساتھیوں کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کے دائیں بائیں 2 نمبر لوگوں کا ہونا یہ بہت بڑی زحمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ نیک لوگ مانگنے چاہیے، اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں اگر کوئی مخلص لوگ ہیں تو پھر ان کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ تیسرے نقطے کی بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صادق الوعد، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی صفت کو بیان کیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ آج مسلم قوم میں ایک بہت بڑا عیب پیدا ہو چکا ہے کہ من حیث القوم ہم وعدے کے سچے نہیں رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں 4 پائی جائیں گی پکا منافق ہوگا وہ، اور جس میں 3 یا 2 پائی جائیں گی تو جتنی پائی جائیں اتنے درجے کا منافق ہوگا۔ ان میں ایک یہ بھی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے وعدہ کیا میں فلاں تاریخ کو پیسے دوں گا، جھوٹ، دل میں نیت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی دل میں نیت تھی کہ میں وعدہ پورا کروں گا، بعد میں کوئی عذر پیش آ گیا تو پھر آپ اس کو اطلاع دے دیں کہ بھائی میں نہیں پورا کر سکتا، مجھے کوئی عذر پیش آ گیا، اور واقعی عذر بھی ہو، اس میں جھوٹ نہ بولے انسان۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ٹہلا رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ زبان کا پکا ہونا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، تو اللہ چاہتے ہیں، تبھی تو اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ تم بھی زبان کے پکے ہو اور وعدوں کے پورا کرنے والے بنو۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کی گود میں کیا کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دوں۔ تمام پیغمبروں نے یہی بات کی، قرآن میں بھی جگہ جگہ نماز زکوٰۃ۔ تو دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ دونوں میں مناسبت یہ کہ ایک جسمانی عبادت ہے جو بار بار کرنی پڑتی ہے، دوسری مالی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن کنجوس ہو، اللہ کی محبت میں پیسہ خرچ نہ کرے، اللہ کو وہ نمازی بھی پسند نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو صرف پیسہ خرچ کرے، جسم اللہ کے لیے خرچ نہ کرے، اسے اس میں سستی ہوتی ہو کہ وضو کر کے اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرے، ایسا بے نمازی بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو یہ بھی 2 انتہائیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں کچھ عبادت گزار لوگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن مخلوق کا خیال نہیں کرتے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق پہ ہم خرچ کریں۔ ایسے کنجوس لوگ بھی آپ کو نمازیوں میں، حاجیوں میں، عمرہ کرنے والوں میں بہت ملیں گے۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ کامل مسلمان نہیں ہیں۔ اور ایسے لبرل لوگ بھی ملیں گے جو صبح و شام انسانیت کے حقوق کی باتیں اور ٹرسٹ بنا رہے ہیں اور مخلوق پہ خرچ کرنے کی باتیں، لیکن خدا کا ان کو بالکل خیال نہیں ہے کہ جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو اسلام راہ اعتدال سکھاتا ہے کہ اللہ کا حق بھی ہے
اور مخلوق کا حق بھی, اور مخلوق کا حق بھی اصل میں اللہ ہی کا حق ہے. تو زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو دی جائے گی. تو اس لیے یہ نماز اور زکوٰۃ اس کی بڑی ویلیو ہے. آج ہمارے گھروں سے دونوں چیزیں نکل گئی ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے, جیسے اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو بار بار حکم دیتے تھے بھائی نماز کی بھی پابندی کرو, صدقات و خیرات بھی کرو. تو آج ہمارے گھروں سے یہ چیز بھی نکل گئی ہے, نمازیں بھی نکلی, صدقات و خیرات بھی نکل گئے. اور میں نے دیکھا جن گھروں میں نمازوں کی پابندی ہے ان میں صدقات و خیرات تو ان گھروں میں بالکل بھی نہیں ہے. یعنی یہ تو ہمیں مل جاتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو فجر میں اٹھا رہی ہیں, باپ اٹھا رہا ہے فجر میں, ظہر میں, لیکن اپنے بچوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ بیٹا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, یہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو بہت بڑی خطرناک بات ہے. قرآن تو جگہ جگہ حکم دے رہا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے. تو جب بچوں کو نماز کی ترغیب دی جائے گی تو زکوٰۃ, یعنی زکوٰۃ تو ایک علامت ہے نا, مراد ہے صدقات و خیرات. تو صدقات و خیرات کی ترغیب بھی دی جائے گی. ہم نے اپنے بڑوں میں یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں کو وہ صدقات و خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے, اور کبھی کوئی فقیر آیا نا جس کو صدقہ دینا ہے تو بچوں کے ہاتھ سے دلوایا کرتے تھے. تو بچوں کو اس کی ترغیب دیں, گھر میں کوئی ڈبہ لا کے رکھ دیں, بچوں کو کہیں کہ اپنی پاکٹ منی سے بیٹا کچھ پیسے اس میں بھی ڈالا کرو تاکہ اس کو صدقہ کیا جائے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ نابالغ بچہ اپنے مال سے صدقہ نہیں کر سکتا, کیونکہ نابالغ اہل نہیں ہے صدقے کا, اس کا صدقہ نافذ نہیں ہوگا. اگر اس نے کسی کو دے بھی دیا تو اس پر لازم ہے کہ واپس کرے. تو نابالغ کو جو خود مالک جب بن جائے نا کسی چیز کا, تو پھر شرعاً وہ اس کا اپنے مال کا پر اس کو تصرف کا حق نہیں ہے کہ کسی کو دے دے, کیونکہ شریعت نے قانون اس لیے بنایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ نابالغ بچوں کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے لینا شروع کر دیں. تو نابالغ بچے کے مال میں کسی کو بھی تصرف کا حق نہیں ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو صدقے کا عادی بنانے کے لیے یوں کر لیں کہ وہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو جتنی بھی پاکٹ منی یا جیب خرچی دیں گے تو وہ ہماری ملکیت ہی میں ہوگی. بس ایک دفعہ نیت کافی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی بچوں کو عیدی دیں گے یا کوئی پاکٹ منی دیں گے یا جو بھی چیز دیں گے تو وہ بچے کی ملکیت میں نہیں ہوگی, بلکہ ماں باپ نے استعمال کے لیے دی ہے. تو پھر اس میں سے بچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری ملکیت ہے, لیکن ماں باپ ایک دفعہ دل میں نیت کر لیں کہ ہم جو کچھ بچے کو دیں گے جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتا تو وہ ہماری ہی ملکیت میں ہوگا, ہم نے بس اس کو ویسے ہی استعمال کے لیے دیا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ پھر بچے کے لیے صدقات و خیرات بچے سے کروائے جا سکتے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے بچوں کو پیسے دیا کریں پاکٹ منی, نیت یہ کریں کہ یہ ہم اس کے مالک ہیں. اور میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہمی نہ بنیں کہ ہر دفعہ یہ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں بچے کو 50 روپے دینے کی اور میری نیت یہ کہ یہ میرے ہی ہیں. اتنا نہ, بس ایک دفعہ نیت کر لی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ بچوں کو پھر ترغیب دیا کریں بیٹا یہ ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ نے اس میں سے چند فیصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اپنی بہن کو دینا ہے, اپنے بھائی کو دینا ہے, فلاں غریب کو دینا ہے, جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان پہ آپ نے خرچ کرنا ہے. تو اس کی عادت ڈالنی چاہیے جو ہماری سوسائٹی میں بالکل ختم ہو گئی ہے. تو یہ بھی ہمیں نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی صفت بیان کی کہ یہ تمام پیغمبر اللہ کی آیات سن کے سجدے میں بھی گرتے تھے اور روتے بھی تھے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے رونا یہ اللہ کو پسند ہے. آج قرآن پڑھ کے رونے والے بھی ختم ہو گئے, دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ قرآنی آیات سن کے اور پڑھ کے رونا نہیں آتا. تو دل کی سختی کی علامت ہے. اسلاف میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک ایک آیت پڑھ کے پوری رات روتے رہتے تھے. ایک تو بعض لوگ ویسے ہی دل کے مضبوط ہوتے ہیں, ان کو جلدی رونا نہیں آتا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کے ہر غم پہ رونا آتا ہے مگر قرآن پہ ان کو رونا نہیں آتا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ ان کا دل سخت ہو چکا ہے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ مریم کا رکوع نمبر 4 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 7. حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس کی تفسیر پیش کروں گا کیونکہ وقت ہمارا کم رہ گیا ہے. فخلف من بعدہم. اچھا سوری, یہ رکوع ابھی کمپلیٹ ہوا نہیں ہے. یہ تو سردے والی آیت تھی, میں سمجھا یہ رکوع ہو گیا, ابھی تفسیر اس کی باقی ہے. یہی رکوع ہے, رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 7, اس کی تفسیر ابھی تھوڑی باقی ہے. میں اس کو جتنی ہو سکتی ہے میں کر لیتا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ تو اللہ نے پیغمبروں کا اور ان کے متبعین کا تذکرہ کیا. اللہ کہتے ہیں ان پیغمبروں کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے, ان کے خلف کہتے ہیں جانشین. اضاعوا الصلاۃ, جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کیا.
واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. فسوف یلقون غیا، غی کہتے ہیں گمراہی کو. قرآن میں آتا ہے نا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو معاذ اللہ گمراہ ہوئے، اور غوا کا مطلب نہ راستے سے ہٹے، اور نہ ضلہ کا معنی گمراہ ہوئے. تو غوا سے ہی غیہ نکلا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے کہ یہ لوگ گمراہی کو ملیں گے، یعنی گمراہی کا بدلہ. یہ اس کو کہتے ہیں مجاز بحرف مضاف. جیسے ہم کہتے ہیں نا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، تو اس کو ہم شارٹ میں کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی ہے، تو مطلب گاڑی کا ٹائر. تو یہاں بھی ہے گمراہی کا بدلہ، یعنی گمراہی کے بدلے سے ملیں گے یہ. فسوف یلقون غیا، عن قریب ان کی ملاقات ہوگی اس گمراہی کی سزا سے، یعنی بدلے میں سزا ملے گی ان کو. یہ گمراہی کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا نمازوں کو ضائع کرنا شروع کیا، اور پھر خواہشات کے غلام بنے. بہت اہم آیت ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلک الذین من قبلکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ میری امت پہ دنیا ایسے وسیع کر دی جائے گی جیسے پچھلی امتوں پہ کی گئی. خوب اللہ ان کو رزق کی فراوانی دے گا، اور رزق کی فراوانی ان کو ایسے تباہ کرے گی جیسے پچھلی امتوں کو تباہ کی. کیوں؟ جب رزق آئے گا اور دولت کی ریل پہ لوگی تو یہ خواہشات میں پڑ جائیں گے، زنا میں، شراب میں، اور موسیقی میں، اور عورتوں کے پیچھے، حرام لذتوں کے پیچھے، اور جو کچھ دنیا میں انٹرٹینمنٹ، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں شہوات اور خواہشات کے غلام بن جانا. تو آج دنیا اسی انٹرٹینمنٹ پہ چل رہی ہے کہ بس ہم نے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، ہم نے بس لذت حاصل کرنی ہے، بس ہر وقت خوشی کی تلاش میں لگے رہنا، اور پھر اس کے نتیجے میں خوشیاں نہیں ملتی. تو اور یہ خواہشات کی غلامی شروع کہاں سے ہوئی؟ اضاعوا الصلاۃ. قرآن کہتا ہے سب سے پہلا کسی بھی قوم میں جو جرم آیا ہے نا، جو ایمان والوں میں جرم آیا ہے، وہ ہے نمازوں کا ضائع کرنا، نمازوں میں سستی. تو یہ جرم لوگوں میں آنا شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر خواہشات کی غلامی. فسوف یلقون غیا، اللہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، قریب ان کو اس گمراہی کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. کہ میں نے تو پیغمبروں کو بھیجا تاکہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگ نماز اور زکوٰۃ پر آئیں، نماز اور صدقات پر آئیں، خواہشات قربان کرنا سیکھیں. نماز میں بھی انسان خواہش قربان کرتا ہے، وقت نکالتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، کسٹمر کو چھوڑ کے مسجد کی طرف جاتا ہے. اور زکوٰۃ میں بھی، صدقات و خیرات میں بھی خواہشات قربان کی. اتنی محنت سے پیسہ کمایا، بغیر کسی معاوضے کے آپ غریب کو دے دیں، وہ بغیر کسی معاوضے کے آپ مدارس میں دے دیں، بغیر کسی معاوضے کے آپ دین کی تبلیغ میں خرچ کر دیں، تو بڑا مشکل کام ہے. تو یہ خواہشات کی مخالفت ہے. لیکن جب انبیاء کے راستے سے انسان ہٹتا ہے تو نمازوں میں بھی سستی، اور پھر اس کے ساتھ خواہشات کی غلامی. اس کا بدلہ ملے گا الا من تابا، ہاں اللہ کہتے ہیں جو موت سے پہلے توبہ کر لے. وآمنا، اور اگر غلامی اتنی تھی کہ ایمان سے ہی نکل گیا تو ایمان بھی لے کر آئے. وعمل صالحا، اور آئندہ پھر نیک اعمال شروع کر دے. فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو نیکی انہوں نے کی ہوگی وہ تمام نیکیوں کا اجر ان کو ملے گا. کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کو خوشخبری سنا دی کہ اگر تم نمازیں ضائع کر کے خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہو، انبیاء کی دعوت سے پیچھے ہٹ گئے ہو، تو توبہ کا آپشن تمہارے پاس ہے. واپس آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی نیک لوگوں میں شامل کر لے گا. اور یہ کون سی جنت ہوگی جس میں داخل ہوں گے؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا ہے، چھپا کے رکھا ہے اس جنت کو. انہ کان وعدہ مأتیا، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز اللہ نے چھپا دی ہو تو اب اللہ ہمیشہ چھپا کے ہی رکھے اس کو، بلکہ چھپائی اس لیے کہ جو ایمان لائیں گے ان کو ملے، جو نہیں ایمان لائیں ان کو نہ ملے. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے. سلام فرشتوں کی طرف سے سلام اور آپس میں سلام. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح شام ان کو رزق ملے گا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث اپنے بندوں کو بنائیں گے. من کان تقیا، ان بندوں کو جو پرہیزگار تھے، برائیوں سے بچتے تھے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اس آیت کا شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی منقطع ہو گئی کچھ عرصے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جبریل مجھ سے بار بار ملیں.
تو آپ نے جبریل سے، جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کر، تو آپ نے جبریل سے شکایت کی کہ آپ بار بار کیوں نہیں آتے، آپ وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر جبریل پر اللہ نے وحی نازل کی. جبریل نے کیا فرمایا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِكَ، کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. یعنی میں اپنی مرضی سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ کی چاہت کی بیس پہ. ہم فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اللہ کے حکم پہ نازل ہوتے ہیں. لہو ما بین ایدینا، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے. جو ہمارے سامنے ہے یعنی ہمارے پاس میں گزر چکا، یا جو ہمارے پیچھے ہے یعنی مکان کے اعتبار سے جو چیز ہماری پشت کی طرف ہے، اللہ اس کا بھی مالک ہے. وما خلفنا، جو ہمارے بعد ہے یعنی فیوچر میں آنے والی چیزیں، یا ہمارے ما بین ایدینا کا مطلب ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں، اور خلفنا کا مطلب جو ہمارے پیچھے چیزیں ہیں، اور وما بین ذالک، اور جو اس کے بیچ میں یعنی ماضی، حال، ماضی فیوچر کے بیچ میں حال ہوتا ہے. تو اللہ حال کا بھی مالک ہے، ماضی کا بھی مالک ہے، فیوچر کا بھی مالک ہے. اور زمین کے لحاظ سے جو ہمارے سامنے ہے اس کا بھی مالک، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا بھی مالک، اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں اس کا بھی مالک. یعنی یہ مبالغتاً یہ بتانا مقصد ہے کہ ہر چیز کا اللہ مالک ہے، تو ہم بھی اسی کے مملوک ہیں، غلام ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. وما کان ربک نسیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب بھولتا بھی نہیں ہے. یہ جبریل اللہ کے حکم سے نبی کو بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہو مجھے بھیجنا آپ کے پاس. تو اللہ جب مصلحت ہوتی ہے تو مجھے آپ کے پاس بھیجتا ہے، جب مصلحت نہیں ہوتی تو نہیں بھیجتا. رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب. وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. فاعبدہ، بس اس کی عبادت کرو. واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر صبر سے قائم رہو. یعنی صرف ایک دفعہ عبادت مت کرو بلکہ کنٹینیو اس کی عبادت صبر کے ساتھ کرتے رہو. استبیر کا معنی اس پہ قائم رہو. هل تعلم له سمیا، کیا تو نے اس جیسا کوئی پایا ہے؟ کیا مطلب؟ اگر اس کی عبادت نہیں کرو گے تو پھر کس کی عبادت کرو گے؟ تو کوئی ہے جو اس جیسا ہو. سمیہ کا مطلب اس نام کا کوئی، لیکن یہاں مراد ہے ان صفات کا کوئی. تو کیا اللہ کی صفات کا کوئی اور معبود ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں کی اطاعت کرو، فلاں کی نہیں کرو گے تو کیا وہ فلاں بھنگی چمار کی اطاعت کرو گے؟ یا فلاں کو اپنا جو ہے وہ محسن سمجھو، یا فلاں کو فالو کرو. اگر فلاں کو فالو نہیں کرو گے تو کیا وہ فلاں ہے جس کو تم فالو کرو گے؟ تو قرآن کا بھی یہی انداز ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، غلامی کرو، اور اسی عبادت پر قائم رہو. اے مخاطب، کیا تو نے اس کی صفات والا کوئی اور پایا؟ یعنی اگر کوئی اور پایا تو ہم تجھے اجازت دے دیتے کہ چل جا ٹھیک ہے پھر اسی کی عبادت کر لے. ظاہر ہے اللہ کی صفات کسی میں بھی نہیں ہے، لہذا عبادت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. یہ سورہ مریم کا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. میں نے پہلے غلطی سے یہ جو سردے والی آیت ہے میں سمجھا تھا یہاں رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو اس کے حساب سے میں نے خلاصہ بیان کیا. تو اس اگلے رکوع کا حاصل بھی یہی ہے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت مشترک تھی، توحید، نماز، زکوٰۃ. جس بیسک دعوت کے جو احکام تھے نا، جو بنیادی احکام تھے وہ یہی تھے. تو ہمیں انہی چیزوں کو فوکس کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اسی پہ ہم نے لے کر آنا ہے. اگر ہم خواہشات کے غلام بن گئے، بس ہر وقت انٹرٹینمنٹ، اور جیسے آج کل ہے دنیا میں ایک جو عیش پرست لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس عیاشی میں لگ جائیں، تو یہ کوئی پسندیدہ زندگی نہیں ہے. اس کا انجام بہت بھیانک ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے رکوع میں انشاءاللہ میں سورہ مریم کا رکوع نمبر 5 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 8 شروع کروں گا. وما علینا الا البلاغ.